رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جہنم سے آزادی کے عشرے میں فہم دین کورس کے اہم سبق فضائل حجر اسود کے سننے سنانے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر لاہور سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اس کو تقوی قرار دیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اسلام کے اہم شعائر میں سے ہے۔ آج بھی کعبۃ اللہ کی دیوار میں اپنے تمام تر جلال و جمال کے ساتھ رونق افروز ہے۔ بندے کا اپنے رب سے جو رابطہ ہے، حجر اسود اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور 14 صدیوں میں اور قیامت تک ایک امتی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ رابطہ بھی حجر اسود کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود کئی مستقبل کے احکام کا مدار ہے۔ حجر اسود سے کئی عقائد منسلک ہیں۔ اس بنیاد پر حجر اسود کے موضوع پر آج کی گفتگو ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار حجر اسود کی تقبیل یعنی اسے چومنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات حاضرہ میں حجر اسود کے گرد وہ انجمن جو ہمیشہ نظر آیا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی۔ آزمائش اور ابتلا کے ایام ہیں۔ رب ذوالجلال امت مسلمہ کو حجر اسود سے پہلے کی طرح فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود کے کئی نام ہیں۔ ویسے تو حجر اسود کا ترجمہ حجر کا سنگ کے ساتھ اور اسود کا سیاہ کے ساتھ، سنگ سیاہ، سنگ اسود یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو حدیث شریف میں اس کا نام آیا ہے وہ ہے حجر اسود۔ اس کے ساتھ دیگر ناموں میں اسے مطلقاً حجر بھی کہا گیا ہے، اسود کے بغیر۔ تیسرا نام اس کا رکن ہے۔ ویسے رکن عربی زبان میں کونے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کی عمارت کا کونا ہے، اور باقی جو 3 کونے ہیں ان کو بھی رکن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ محض جب رکن بولا جائے تو اس سے مراد حجر اسود ہوتا ہے۔ حجر اسود کے ناموں میں ایک نام محیا ہے، میم حا یا محیا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جس وقت ایک شخص حجر اسود کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے حجر اسود کو تحیہ پیش کرتا ہے، تحفہ۔ جس طرح کہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام کا تحیہ پیش کرتے ہیں، التحیات للہ، جس طرح وہاں اللہ کے لیے تحیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں یحیونہ، اس کو تحیہ پیش کرتے ہیں سلام کے ساتھ، چونکہ اس کا استلام بھی کیا جاتا ہے۔ جو قریب ہے وہ چومتا ہے، جو چوم نہیں سکتا ہاتھ لگاتا ہے، جو دور ہے وہ پھر چھڑی اس کے ساتھ لگا سکتا ہے تو وہ چھڑی کے ذریعے فیض پاتا ہے۔ اگر وہ چھڑی بھی نہیں پہنچتی تو پھر دور سے ہاتھ بلند کر کے۔ تو جس طرح کسی بہت بڑی اہم شخصیت سے فیض یاب ہونے کے لیے انسانی آداب میں پیش آیا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر حجر اسود کے لحاظ سے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر عربی زبان میں اس کو محیا بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کا ایک نام رکن اسعد بھی ہے، جس طرح اسود ہے واو کی جگہ عین، رکن اسعد۔ اسعد جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے سعادت سے، یعنی بہت زیادہ سعادت والا کونا کعبۃ اللہ کا۔ حجر اسود کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مسح الرکن الیمانی والرکن الاسود
یحط الخطایا حتی، کہ رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے یا حجر اسود کو ہاتھ لگانے سے بندے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ دونوں بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ تو رکن یمانی یعنی جب بندہ کعبے کے گرد چکر لگا کے آتا ہے، حجر اسود سے چلا تو پھر رکن یمانی پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پھر حجر اسود آتا ہے، یعنی جو یمن کی سائیڈ میں کعبے کا کونا ہے، تو اس کی بھی فضیلت ہے رکن یمانی کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا واللہ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اور حجر اسود کی زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا۔ یہ اسے توفیق کیوں دی جائے گی؟ یشہدُ علی من استلمہ بحق، حجر اسود ہر اس بندے پر گواہی دے گا جس نے صحیح طریقے سے اس کا استلام کیا ہے، اسے سلام کیا ہے صحیح طریقے سے۔ بحق کی قید ہے، کیونکہ یہ ایک بہت مارکۃ الآراء موضوع ہے کہ حق استلام کیا ہے اور ناحق استلام کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم موضوع کے آخری حصے میں کریں گے۔ تو بہرحال یہ کمپیوٹرائزڈ نظام تو آج بنا ہے، لیکن حجر اسود وہ کمپیوٹر ہے جس میں صدیوں سے لوگوں کے نام فیڈ ہو رہے ہیں، جس نے اس کو بوسہ دیا ہے، جس نے استلام کیا ہے، جو اس کے قریب گیا ہے، لیکن حق طریقے سے تو وہ قیامت کے دن حجر اسود اس کا سفارشی بنے گا، اس کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی نسبت سے عظمت عطا کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ جب انہوں نے حجر اسود کو چوما، اور صرف چوما ہی نہیں، التزمہ، اس کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی جس طرح معانقے کی کیفیت ہوتی ہے، تو کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بک حفیہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجر اسود تیرے ساتھ معانقہ کرنے میں اور تجھے چومنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت گرم جوشی میں نظر آ رہے تھے۔ تو اس بنیاد پر کہ تو اپنی حیثیت میں تجھے نہیں چوم رہا، یا اتنا تیرے لیے جو میں گرم جوشی کا اظہار کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے اور تجھ پر اپنے مقدس ہونٹ رکھے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے رنگ کے بارے میں ذکر کیا اور اس پر بھی تبصرہ کیا کہ اصل اس کا رنگ جو ہے وہ سفید تھا اور بعد میں یہ حجر اسود بنا۔ حدیث موقوف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لولا ما طبع اللہ علی الرکن من انجاس الجاہلی